السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بدھ کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ بھی کیا گیا اور اس کے تعلق سے کچھ حدیثیں بھی پڑھی گئی۔ آپ کو جو کتاب بھیجی گئی ہے اس کا پیج نمبر 103 103، اس میں احکام اور مسائل لکھا ہوا ہے۔ جو کتاب واٹس ایپ گروپ پر بھیجی گئی ہے اس کو پن کیا گیا ہے۔ دو کتابیں ہیں۔ جو پہلی کتاب ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ اس میں دو چیزیں خاص طور پر پائی جاتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرے اس پر بھروسہ۔ جب کوئی شخص کسی اچھے کام کو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے پروردگار پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی کے بھروسے پر یہ کام شروع کرتا ہوں۔ تو ایک ایمان اور دوسرا اللہ پر بھروسہ، یہ بسم اللہ میں خاص طور پر دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے جو بھی کام اس کو پڑھ کر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، وہ کام ادھورا نہیں رہتا۔ چند مسائل ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ سورہ نمل جو 19ویں پارے میں اس کی آیت ہے، اس لیے جس طرح قرآن پاک کا احترام کرنا ضروری ہے اسی طرح قرآن کے اس آیت کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ ناپاکی کی حالت میں اگر کسی کاغذ پر بسم اللہ لکھا ہوا ہے تو اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت میں اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بسم اللہ اللہ کا ذکر ہے اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے، اس لیے ناپاک آدمی ذکر کے لیے اس کو پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر ہر حالت میں جائز ہے، ناپاکی ہو یا پاکی ہو۔ جیسے کہ ناپاکی حالت میں استغفار، سبحان اللہ، الحمدللہ یا کوئی اور ذکر پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ بھی ذکر کے طور پر پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن پاک کی تلاوت کے نیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ ذکر کی نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں، لیکن قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح نماز میں قرات شروع کرنے سے پہلے یعنی ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں آہستہ پڑھیں۔ جو دونوں آہستہ پڑھ کر قرات شروع کریں اور پھر الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ جب پڑھے تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ عمل ہے، سورت سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ جانور ذبح کیا جا رہا ہے تو جانور کو ذبح کرتے وقت میں جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھا تو وہ جانور مردار ہوگا، یعنی اس کا کھانا جائز نہیں۔ لیکن اگر بھولے سے بسم اللہ نہیں پڑھا، بھول کر، جان بوجھ کر نہیں بلکہ بھول کر، لیکن پڑھنے کی نیت دل میں تھی تو ایسی صورت میں ایمان والے کے دل میں تو اللہ کا نام ہوتا ہی ہے، اس لیے جانور حرام نہیں، اس کا کھانا جائز ہوگا۔ جان بوجھ کر جانور کو ذبح کرتے ٹائم پہ بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ نہ پڑھا جان بوجھ کر تو وہ جانور مردار ہو جائے گا، اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں۔ لیکن اگر بھولے سے بسم اللہ نہیں پڑھا تو جانور مردار تو نہیں ہوگا اور وہ جانور کھانا جائز ہے۔ بھول گیا تو کھانا جائز ہے، جان بوجھ کر اگر پڑھا ہے تو جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھا ہے تو کھانا اس جانور کو کھانا حرام ہے۔ اسی طرح بسم اللہ وضو کرتے وقت بسم اللہ کہنا سنت ہے،
گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھنا چاہیے. داخل ہوتے وقت اللہم انی اسألک خیر المولج، یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت بھی بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، جو الفاظ حدیث میں آیا اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، یہ الفاظ پڑھنا چاہیے، سنت ہے. اسی طرح جو کاغذ بے ادبی سے، جو کاغذ کو حفاظت سے رکھنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا، پڑھ کر پھینک دیا جاتا ہے، جیسے کہ اخبار، نیوز پیپر وغیرہ، تو ایسے کاغذ پر بسم اللہ لکھنا یا اللہ تعالیٰ کا نام لکھنا جائز نہیں ہے. جن کاغذ کو ایسے ہی پڑھ کر پھینک دیا جاتا ہے جیسے اخبار، تو ان کاغذ پر اللہ کا نام لکھنا جائز نہیں ہے. ان کاغذ پر اللہ کا نام لکھنے والا گنہگار ہوں گا. اسی طرح شادی کارڈ میں بسم اللہ نہ لکھے، اس لیے کہ بسم اللہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور شادی کارڈ وغیرہ میں لکھنے سے اس کی بے حرمتی ہوں گی جو گناہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دوزخ کے یعنی جہنم کے 19 محافظ ہے. محافظ یعنی چوکیدار، سیکیورٹی گارڈ، جہنم کے باہر واچ مین جس کو کہہ سکتے ہیں محافظ. تو جہنم کے 19 محافظ ہے، ان سے جو بچنا چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. اس کے بھی 19 حروف ہے، بسم اللہ میں 19 حروف ہے، با سین میم ایسے ملا کر 19 حروف ہے. ہر حرف فرشتے سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا، جہنم کے فرشتے سے حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف، یعنی گویا کہ جہنم سے ہی حفاظت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت کے ختم ہونے کا علم اس وقت ہوتا ہے جب بسم اللہ اترتی تھی، اس سے آپ سمجھتے تھے کہ صورت ختم ہو گئی. اسی طرح سورہ براءت یعنی جس کا دوسرا نام سورہ توبہ بھی ہے، جو 10ویں پارے میں ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں. سورہ براءت یعنی قرآن میں ایک ایسی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں. وہ کون سی سورت ہے؟ 10ویں پارے کی سورہ توبہ. اس لیے اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر پیچھے سے پڑھ رہے ہیں، یعنی سورہ برات سے پہلے کی جو سورت ہے سورہ انفال جو 9ویں پارے سے سٹارٹ ہوتی ہے، وہاں سے پڑھ رہے ہیں اور درمیان پڑھتے پڑھتے سورہ برات بھی پڑھنا شروع کیا، تو ایسی صورت میں جب پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں اور سورہ برات بھی پڑھنا اسٹارٹ کیا ہے تو بسم اللہ نہ پڑھے. لیکن ڈائریکٹ اگر کسی نے قرآن مجید پڑھنا اسٹارٹ کیا ہے سورہ براءت سے، قرآن مجید پڑھنا اسٹارٹ کیا ہے سورہ براءت سے، تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھے. اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھے. کب؟ جب ڈائریکٹ قرآن سورہ براءت سے جو 10ویں پارے میں ہے اس کو پڑھنا شروع کیا ہے، تلاوت ابھی شروع کی ہے، تو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھے. اگر پیچھے کی صورت ختم کر کے سورہ برات پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں بسم اللہ نہ پڑھے. یہ صرف سورہ برات کا مسئلہ ہے. باقی جو بھی صورت آئیں گی پیچھے ایک صورت مکمل کر کے دوسری صورت پڑھیں گے تو اس میں جو بسم اللہ لکھا ہوا پڑھنا چاہیے. یہ مسئلہ ہے. اسی طرح ہر مشکل اور حاجت کے لیے بسم اللہ پڑھیں. ہر مشکل اور چوری اور شیطانی اثر سے حفاظت کے لیے بہترین عمل ہے. بسم اللہ چوری اور شیطانی اثر سے حفاظت کے لیے بہترین عمل ہے. ذہن اور حافظے کے لیے یعنی دماغ کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے 786 مرتبہ 786
इस 786 मरतबा पानी पर दम करके सूरज निकलने के वक्त पिए तो जहन खुल जाएगा और दिमाग तेज़ होगा। जहन और दिमागी सलाहियत को बढ़ाने के लिए 786 मरतबा यानी 786 मरतबा पानी पर दम करके सूरज निकलने के वक्त वो पानी पिए तो जहन खुल जाएगा और दिमाग मजबूत होगा इंशाअल्लाह ताला। यकीन के साथ करें, फ़ायदा होगा। खुलासा है कि बिस्मिल्लाह ऐसी जामे आयत है जिसमें बहुत फ़ायदे हैं। इसके एक एक कलमे पर गौर करें, जैसा कि लफ्ज़ अल्लाह ये ज़ाती नाम है। अल्लाह ताला के सिवा किसी दूसरे के लिए नाम इस्तेमाल नहीं हो सकता, न अल्लाह के अलावा कोई इसका हकदार है। जब हम अल्लाह ताला का नाम लेकर किसी काम में हाथ डालें तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि मैं सिर्फ़ अल्लाह ताला का बंदा हूँ और शिर्क से पूरी तरह बेजार हूँ। जब वो रहमान है और रहीम है तो हमको उसकी रहमत पर मुकम्मल भरोसा होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। यकीन कामिल और ईमान के साथ उस पर भरोसा करते हुए काम शुरू करें तो यकीनन कामयाबी होंगी। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो काम अल्लाह ताला के नाम के बग़ैर शुरू किया जाए वो अधूरा रह जाता है, उसमें बरकत नहीं होती। रहमान अल्लाह ताला की ख़ास सिफत है, वो सब पर रहम फरमाता है, चाहे मोमिन हो या काफिर। रहीम ये आम सिफत है, हर एक पर रहम करने वाला। बाज़ ने कहा रहमान ख़ास है, सिर्फ जन्नत वालों के लिए। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो पालने वाला सारे जहाँ का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ ले, हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहाँ का पालने वाला है। रब किसको कहते हैं? रब, रब्बिल आलमीन में जो रब है, रब पालने वाले को, परवरिश करने वाले को कहते हैं। आलमीन सारा जहाँ, आलम एक आलम, एक जहाँ, और उसके आखिर में या नून लगाए जमा बनाने के लिए, जैसे कि आपको बताया गया था। तो आलमीन सारा जहाँ, पूरा, बहुत सारे जहाँ। तो आलम के अंदर दुनिया की जितनी भी मखलूक़ात है, वो समुंदर की हो, हवाओं की हो, ज़मीन की हो, हर किस्म की मखलूक़ात आलमीन के अंदर अल्लाह की मखलूक़ात आ जाती है। तो अल्लाह सब का रब है, सारी दुनिया का, सारी कायनात का रब है। जितने भी गैलेक्सीज़ है सबको पैदा करने वाला, कहकशाओं को, सितारों को, सैयारों को, चाँद सूरज और जितने भी ये सैयारे, सबको पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। ये सूरह फातिहा शुरू हो रही है। सूरह फातिहा एक ऐसी सूरत है कि तौरेत, ज़बूर, इंजील और ख़ुद कुरान मजीद में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तौरेत भी आसमानी किताब, ज़बूर, इंजील ये भी आसमानी किताब, कुरान मजीद भी आसमानी किताब, इन चारों आसमानी किताबों में सूरह फातिहा की कोई मिसाल नहीं मिलती। आसमान से एक फ़रिश्ते ने अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होकर फरमाया कि आपको अल्लाह ताला ने दो नूर दिए हैं, आपको अल्लाह ताला ने दो नूर दिए हैं, दो किस्म के नूर दिए हैं जो आपसे पहले किसी पैगम्बर को नहीं दिए गए। एक नूर सूरह फातिहा है, दूसरा नूर सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें, आमन रसूल बिमा उन्जिल से लेकर अलकौमिल काफिरीन तक, यह अर्श के नीचे के ख़जानों से दिया गया है। यह अर्श के नीचे के ख़जानों से दिया गया है। तो ये दो नूर अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर आता फरमाया। सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयत आमन रसूल से लेकर अल कौमिल काफिरीन तक, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, यानी मुकम्मल सूरत तक। ये सूरह फातिहा ऐसी सूरत है जिसमें हर बीमारी के लिए शिफा है। रिवायत के अंदर है कि जिसकी अकल ठिकाने ना हो 3 दिन सुबह शाम सूरह फातिहा दम करे। जिसका दिमाग न चलता हो, अकल ठिकाने ना हो या पागलपन कर रहा हो तो 3 दिन सुबह शाम सूरह फातिहा पढ़कर दम करे, इंशाअल्लाह उसकी अकल ठिकाने आ जाएंगी। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है कि जिसको सांप या बिच्छू डस ले 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दम किया जाए। सांप या बिच्छू डस ले 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दम किया जाए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, रात को सोने से पहले सूरह फातिहा पढ़ ली जाए
تو موت کے سوا ہر چیز سے حفاظت مل جائیں گی۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنے کا معمول ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ اس سے پہلے سورہ اقرا کی صرف 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، سورہ علق کی، سورہ مدثر کی بھی چند آیتیں اتری تھی، لیکن سورت کے لحاظ سے پوری سورت مکمل اترنے کے حساب سے سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور سب سے آخری سورت سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے۔ اس کا نام فاتحہ اللہ کے نبی نے خود تجویز فرمایا۔ قرآن مجید سارا کے سارا فضیلت والا ہے، لیکن بعض آیتیں اور بعض صورتیں بعض پر فضیلت رکھتی ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ وہ سفر پر جا رہے تھے، ابو سعید خدری صحابی رسول سفر پر جا رہے تھے کہ کسی قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، تو ابو سعید خدری نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صورت میرے اور بندوں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت میرے اور بندوں کے درمیان 2 حصوں میں بانٹ دی گئی ہے، آدھا میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ لیکن ایک آیت اس میں ایسی ہے جو میرے اور بندے کے درمیان میں مشترک ہے، یعنی دونوں کے درمیان میں ہے، اللہ اور بندے کے درمیان۔ وہ کون سی آیت ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا مطلب ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ایاک نعبد، یہ پہلا جملہ، پہلا سینٹنس یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ہے کہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں۔ دوسرا جملہ ایاک نستعین یہ بندے کی دعا کا ہے۔ خلاصہ ہے کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی جامع صورت ہے جو سارے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ اس کی مثال، سورہ فاتحہ کی مثال ایک چھوٹا سا آئینہ ہے جو بڑی چیزیں دکھاتا ہے۔ اس صورت میں سیدھے راستے کی رہنمائی، استقامت، ہدایت اور مدد کی دعا مانگی گئی ہے۔ یہ بہت بلند چیزیں، ہدایت، سیدھے راستے کی دعا، ہدایت، استقامت اور اللہ سے مدد مانگنا، تو یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ اس سورت کے بہت سے نام ہیں، علماء کرام نے 24 نام گنوائے ہیں، 24 نام سورہ فاتحہ کے گنوائے ہیں۔ کچھ اہم نام کہ اس سورت کا نام شفا، سورۃ الشفا۔ شفا کا مطلب کسی بیماری سے تندرستی ملنا۔ سورہ فاتحہ میں بہت سی روحانی بیماریوں، شرک، ریا کا مطلب دکھلاوا، تکبر، حسد وغیرہ، اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی یہ سورہ فاتحہ شفا ہے۔ بیماری 2 طرح کی رہتی، جسمانی اور روحانی۔ روحانی یعنی دل کی بیماری، دل میں حسد، بغض، تکبر، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ تو اس سے، اور شرک، یہ سب ایمان کی جو خرابی ہے، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ تو اس صورت کے اندر جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی بیماریوں سے شفا ہے۔ اس صورت کو ام القرآن یعنی قرآن کی اصل اور جڑ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ کا مطلب کھولنا، فاتحہ کا مطلب کھولنا، ابتدا کرنا، شروع کرنا، اسٹارٹ کرنا، فاتحہ کا مطلب۔ اس سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، قرآن کریم سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں، یعنی کنز کا مطلب خزانہ۔ یہ سورت عرش کے نچلے خزانوں سے اتری ہے، اس لیے اس کو کنز کہتے ہیں۔ سورۃ المناجات، مناجات کا مطلب سرگوشی کرنا، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا، مناجات۔ اس صورت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ آیتیں پڑھ کر اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ بہترین صورت ہے سورہ فاتحہ۔ اسی طرح اس صورت کا نام سورۃ الواقعہ، واقعہ کا مطلب بچانے والی۔ یہ صورت آخرت میں عذاب سے اور دنیا میں موت کے علاوہ ہر مصیبت سے بچانے والی ہے۔ اسی طرح سورۃ الشافیہ یعنی شفا بخشنے والی صورت، شفا دینے والی، دعا والی صورت، سورۃ الدعا۔
ये 24 नाम है जिनमें से चंद नाम का मतलब और आपका माना समझाया गया। अल्हम्दु कुरान मजीद की सबसे पहले सूरत का सबसे पहला लफ्ज़ अल्हम्दु लाया गया। सबसे पहले सूरत का सबसे पहला लफ्ज़ अल्हम्दु लाया गया। अल्हम्द का मतलब अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह ताला की हम्द व सना को इबादत में बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब बंदा किसी नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो गोया उसने जो कुछ पाया उससे बेहतर चीज़ दे दी। जब किसी बंदा किसी नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह की नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह, यह आदत होनी चाहिए हमारी अल्लाह की नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने की। तो जो कुछ बंदे ने उसने पाया उससे उसने बेहतर चीज़ दे दी, अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक दूसरे हदीस में है कि अगर सारी दुनिया की नेमतें किसी एक शख्स को मिल जाए और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उन सारी दुनिया की नेमतों से अफजल है। पूरी दुनिया की लग्जरी उसको लाइफ दी जाए, पूरी दुनिया की नेमतें और सारी दुनिया की राहत आराम की चीज़ें दी जाए, लेकिन उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कहना उन सारी दुनिया की नेमतों से अफजल है। इतना बड़ा जिक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना। ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी अल्लाह ताला ही की एक नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो आखिरत में जो तराजू हमारे आमाल को तोलने के लिए, जिस तरह से बाज़ार में सब्ज़ी वगैरह को वज़न करने के लिए जो तराजू यूज़ में आता है, इसी तरह हमारे आमाल को तोलने के लिए आखिरत में जो तराजू इस्तेमाल किया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये तराजू का आधा पल्ला भर जाता है। उससे तराजू का दो तराजू में से एक तराजू में हमारी नेकियां होंगी, दूसरे तराजू में गुनाह तो ले जाएंगे। तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी नेकी है कि उससे आधा तराजू भर जाएगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुक्र भी है। हाँ, इसमें शुक्र के अलावा अल्लाह की नेमतों और एहसानात वगैरह का इकरार भी है। अल्लाह की शुक्र करने के साथ अल्लाह के एहसान का इकरार भी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुमने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो तुम शुक्र अदा करके अल्लाह ताला की रहमत और बरकत के हकदार बन गए। सुबहान अल्लाह, सिर्फ़ एक कलमे में दीन और दुनिया की कितनी नेमतें और एहसानात और उसके फजल और रहमत से नवाजे गए। उसके साथ ये इनाम भी है कि इंसान को अखलाक सिखाने के लिए हुक्म भी दे दिया कि शुक्रगुजार बनो, आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करो, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहो। रब्बिल आलमीन, हर आलम की मखलूक़ात अलग अलग है और कई जहाँ है, कई दुनिया है। अल्लाह ताला रब है जो इन तमाम जहानों की और उनमें बसने वालों की परवरिश करता है, तमाम मखलूक की ज़रूरतों का वह ख्याल रखता है। रब ये लफ्ज़ जो है अल्लाह ताला के साथ ख़ास है। अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम का मतलब जो निहायत रहम वाला बड़ा मेहरबान है। अर्रहमान जो निहायत रहम वाला बड़ा मेहरबान, अर्रहीम बड़ा मेहरबान है। मालिकी, मालिक है। यौमिद्दीन, यौमिद्दीन यानी बदले के दिन का, बदला जो आखिरत में मिलने वाला है, यानी क़यामत के दिन का मालिक है। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। तो अर्रहमान अल्लाह ताला की ख़ास सिफत है जो अल्लाह ताला के सिवा किसी बंदे के लिए हो ही नहीं सकती। इसलिए किसी को सिर्फ रहमान कहना जायज़ नहीं, जैसे कि आपको बताया गया था। वह हर मुसलमान और काफिर और हर जिंदा और मुर्दे पर शुरू से आखिर तक यानी क़यामत के बाद भी हर बंदे पर अपना ख़ास रहम करने वाला है। यौमिद्दीन जो आया है, रोज़े जज़ा यानी बदले का दिन, क़यामत के दिन, ये दिन वो होगा जब अल्लाह ताला हर नेक और बद को, हर अच्छे और बुरे शख्स को उसके अमलों का बदला देंगे। दुनिया अमाल की जज़ा और सज़ा की जगह नहीं, यानी अमाल के सवाब मिलने की और अमल की सज़ा मिलने की जगह नहीं, उसका पूरा पूरा बदला आखिरत में मिलेगा। यह अलग बात है कि दुनिया में भी नेकी और बदी का यानी नेकी और बुराई का अच्छा या बुरा असर होता है, यह अलग बात है, लेकिन पूरी तौर पर नेकी और बुराई का
بدلہ آخرت میں ہی ملے گا۔ یہ جو دنیا میں ہمیں نعمتیں ملتی ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں، یہ اصل نعمتیں اور اصل مصیبتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ جنت میں ملنے والی نعمتوں اور جہنم میں پہنچنے والی مصیبتوں کی ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ ہاں، دنیا تو اصل میں امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے۔ جس کا آخرت پر یقین کامل ہو وہ ان باتوں کو سمجھتا ہے، اور جس کا یقین نہ ہو وہ کافر ہے۔ اس کی جنت بھی یہ دنیا ہے اور دوزخ بھی وہ اسی دنیا کو سمجھتا ہے۔ کافر کے لیے دنیا جنت فرمایا اللہ کے نبی نے، مومن کے لیے قید خانہ۔ اس طرح قیدی وہ زیادہ عیش و آرام کی چیزیں اپنے لیے جمع نہیں کر سکتا۔ سیدھی سادی زندگی جو اس کو ملتا ہے، جو اس کو جیلر دیتا ہے، قید میں رکھنے والا، جیل میں ڈالنے والا، تو اس کو اس کے حساب سے چلتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن ایمان والا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے حساب سے دنیا میں چلتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں بھی سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الرحمن الرحیم، اس آیت کے اندر اللہ کیا فرما رہے مالک یوم الدین کے اندر، کہ دنیا میں بھی سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت اسی کے ہاتھ میں، لیکن بندے کو بھی تھوڑا سا اختیار حاصل ہے اپنے کاموں کے انجام دینے کے لیے۔ اس لیے انسان سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں بھی کچھ ہے، میں بھی کچھ اختیار رکھتا ہوں، لیکن آخرت میں یہ تھوڑا سا بھی اختیار نہیں ہوگا، سب اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت دونوں کا اختیار ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں تھوڑا سا اختیار بندے کو دے دیا، جس سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں بھی کچھ ہے، لیکن آخرت میں یہ تھوڑا سا اختیار بھی نہیں ہوگا، سب کے سب اختیار یعنی قیامت کے دن یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مالک کا لفظ استعمال کیا، مالک یوم الدین، مالک ہے۔ ہاں، اللہ کو پورا اختیار ہے کہ وہ مجرم کو بخش دے یا سزا دے، گنہگار کو معاف کرے یا گنہگار کو جہنم میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، کسی کو اس کے فیصلے کی نافرمانی کی ضرورت نہ ہوگی۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ بڑے سے بڑے فرشتے اور بڑے سے بڑے پیغمبر کو اس کے سامنے دم مارنے کی ہمت نہ ہوں گی، مطلب اللہ کے سامنے چوں چرا کرنے کی ہمت نہ ہوں گی۔ اللہم ارحمنا، یا اللہ ہم پر رحم فرما۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کی عملی صورت اور عبادت کی تعریف مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ عبادت یا تو ثواب کے لیے کی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے۔ عبادت کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ بندہ اپنے ظاہری اور باطنی اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دے۔ زبان کی عبادت، بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، تسبیح پڑھے، دعائیں کرے اور درود پڑھے۔ ایسے ہی ہر نیک کلمہ جو زبان سے نکلتا ہے عبادت میں شمار ہوتا ہے، یہ زبان کی عبادت ہوئی۔ آنکھ کی عبادت یہ ہے کہ قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنا، ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ آنکھ کی عبادت ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے، ہم نے اقرار کیا، تو آنکھ کی عبادت میں ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں ہے کہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے سے مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں ہے حج اور عمرہ اس کا ثواب نہیں بلکہ قبولیت والا حج اور عمرہ اس کا ثواب ملتا ہے صرف ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے پر۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کان کی عبادت، انسان قرآن مجید اور نصیحت کی باتیں سنے، غرض ہے کہ ایسی بات کا سننا جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہو اور دل میں اللہ کی یاد پیدا ہو جائے، وہ عبادت میں داخل ہے۔ ہاتھ پاؤں کی عبادت، انسان قرآن پاک یا دینی کتابیں لکھے، یہ ہاتھ کی عبادت ہے۔ نیکی کے لیے جو بھی قدم اٹھائے، جیسے نماز کے لیے مسجد کی طرف جانے سے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر قدم پر گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں۔ گویا ایک قدم اٹھانے پر 3 فائدے حاصل ہو گئے۔ ایسے ہی حج کے لیے سفر کرنا، مسلمانوں کی ملاقات اور ان کی عیادت کے لیے یعنی تیمارداری کے لیے، مزاج پرسی کے لیے جانا،
جہاد اور تبلیغ کے لیے جانا، کسی کے جائز کام کی سفارش کے لیے جانا، یہ سب پاؤں کی عبادت ہے۔ عقل کی عبادت کہ انسان اپنے عقل سے قرآن پاک کو سمجھے، شریعت کے احکام پر غور و فکر کرے اور عمل کرے۔ نفس کی عبادت صبر کرنا، شیطانی کاموں سے باز رہنا، ناجائز خواہشوں اور آرزوؤں سے بچنا چاہیے کہ نفس کی عبادت ہے۔ روزہ رکھ کر کھانے پینے اور خواہشوں سے رک جانا، اعتکاف میں بیٹھنا تاکہ جھوٹی سچی باتوں کی وجہ سے ذہن میں پیدا ہونے والی پریشانیوں پر قابو پا سکے، اور ہر مصیبت میں صبر کا دامن تھامنا، یہ نفس کی عبادت ہے۔ یہ تو انسانی جسم کی ایک عبادت ہے، ورنہ عبادت ہر وہ کام عبادت ہے جو کہ اللہ کی رضا کے لیے نبی کے طریقے پر، اللہ کی رضا کے لیے نبی کے طریقے پر صحیح نیت کے ساتھ کیا جائے، بھلے وہ دنیاوی کام ہو لیکن عبادت بن جاتا ہے۔ ہر وہ کام عبادت بن جاتا ہے۔ ہم نے صرف نماز روزہ اور پردہ کرنے کو اور تسبیح پڑھنے کو عبادت سمجھ لیا، حالانکہ عبادت کے اندر ہمارے دنیا میں رہتے ہوئے گھر والوں کے ساتھ میں نبوی طریقے پر، نبی کے طریقے پر ان کے ساتھ میں رہنا، اور ہمارے اللہ کے زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پر صحیح عقیدے کے ساتھ میں پورا کرنا، یعنی ایمان کامل کے ساتھ میں پورا کرنا، یہ عبادت ہے۔ انسان پر تین طرح کے حالات گزرتے ہیں، یا تو انسان ماضی میں یعنی پاسٹ میں ہوتا ہے، یا پھر حال میں یا مستقبل میں، یعنی جو تین زمانے ہیں۔ تو ان تینوں حالتوں میں بندہ اللہ تعالیٰ ہی کا محتاج ہے۔ اس صورت میں پہلے بندے نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اور اب یہاں اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کر رہا ہے کہ یا پروردگار، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں، آپ کی عبادت میں کسی کو ذرہ برابر شریک نہیں کرتے، ہمارے خالق اور مالک بس آپ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا دو طرح کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا دو طرح کا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات میں، یہ عبادت کی تفسیر میں آ رہا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، شرک دو طرح کا ہے، ذات میں شریک کرنا، دوسرا اللہ کی صفات میں شریک کرنا۔ کوئی مسلمان تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ دو ہے یا تین ہے، ایسا کہہ ہی نہیں سکتا۔ لیکن جو دین سے دور لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خاص صفتیں کیا ہے؟ وہ 8 طرح کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 8 طرح کی صفات ہے۔ نمبر 1 علم، کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو علم اور قدرت میں شریک کرنے لگے، جیسے کہ تھوڑا بہت علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی دیا ہے۔ کوئی کہے کہ غیب کا علم میں بھی جانتا ہوں، یا دلوں کے حال سے میں بھی واقف ہوں، یا میں بھی ہر کالے اور سفید کا مالک ہوں، تو یہ شرک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت حیات، یعنی زندگی دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گا، ایسی حیات کا، ایسی زندگی کا کسی اور کے لیے عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے۔ اس کو موت نہیں، اس کو زوال نہیں، اس کو تھکاوٹ نہیں، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ کسی اور کے لیے اس کو کہنا یا اپنے لیے کہنا یہ شرک، اللہ کی صفت میں شرک ہے۔ اسی طرح اللہ کی مرضی میں شریک کرنا، جیسے کہ اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ ہو جائے تو بس ایک ارادے کی دیر ہوتی ہے اور وہ چیز خود بخود تیار ہو کر سامنے آتی ہے۔ وہ کسی کام کا ارادہ کرے اور وہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بندہ، کوئی ولی، کوئی پیر، فقیر، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فلاں پیر صاحب، فلاں بزرگ اللہ تعالیٰ کی طرح ارادے سے کام بنا دیتا ہے، یعنی اس نے ارادہ کیا اور وہ کام ہو گیا،
کسی ولی کے بارے میں، پیر کے بارے میں ایسا کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اسی طرح پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ شریک کرنا، رزق دینے میں، اسی طرح سننے میں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی سنتا ہے۔ اگر پورے جنات اور انسان مل کر ایک میدان میں جمع ہو جائے اور سب ایک ساتھ میں اللہ سے مانگنے لگ جائے تو ایک گونج کے سوائے کچھ سنائی نہیں دے گا، لیکن اللہ پاک کو آوازوں کا گڑبڑ ہو جانا پریشانی میں نہیں ڈال سکتا۔ کوئی بات سنے اور کوئی نہ سنے، بلکہ وہ سب کی سنتا ہے۔ کوئی بلند آواز سے مانگے یا آہستہ آواز سے مانگے، چاہے دل ہی دل میں مانگ لے، وہ سب کی سنتا ہے۔ ہمارے سامنے چند آدمی بولے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون کیا بول رہا ہے۔ اسی طرح دیکھنے میں یہ 8 قسم کے صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، جس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اسی کو شرک فی الصفات کہتے ہیں۔ اسی طرح شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک جلی یعنی کھلا شرک۔ کھلا شرک یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں یا اس کی مخصوص صفات میں شریک ٹھہرانا، یہ کھلا شرک ہے۔ شرک خفی یعنی پوشیدہ چھپا ہوا شرک، جیسے کہ بعض لوگ اپنے کاروبار اور دینی اور دنیاوی معاملات میں نفع نقصان کا مالک اور اپنا کارساز اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھتے ہیں، لیکن عملی طور پر دوسروں کو بھی کام بنانے والا سمجھتے ہیں اور ساری امیدیں اللہ تعالیٰ کی سوا دوسروں سے لگائے رکھتے ہیں کہ فلاں نے میرا مسئلہ حل کر دیا، فلاں نے میرا بگڑا کام بنا دیا۔ یہ جو انسان اپنے الفاظ سے کہہ رہا ہے یہ چھپا ہوا شرک ہے۔ اسے تو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا مسئلہ حل کر دیا، میرا کام اللہ نے بنایا اس فلاں بندے کے ذریعے سے، یہ کہے تو شرک نہیں ہوگا۔ لیکن فلاں نے میرا مسئلہ حل کر دیا، اس آدمی نے، اس اللہ کی بندی نے میرا مسئلہ حل کر دیا اور میرا کام بنا دیا، تو یہ شرک ہے، چھپا ہوا شرک۔ اسی طرح چند شرک عقیدے، جیسے کہ کسی مخلوق کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر ہونا، مخلوق کی محبت اللہ کی محبت کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہو جائے، کسی کا ڈر اللہ تعالیٰ کے خوف کے برابر ہونا، کسی سے ایسی امید رکھنا جیسے اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے، کسی پر بھروسہ رکھنا ایسا کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے بھروسہ رکھا جاتا ہے، یہ چند شرکی عقیدے ہیں۔ اسی طرح کسی کی اطاعت اور خدمت ایسے کرنا جیسے اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی نظر ماننا، منت ماننا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے سامنے اپنی عاجزی اور پستی کا اظہار کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع اور سجدہ کر کے اپنی عاجزی اور پستی کا اظہار کیا جاتا ہے، تو اس طرح کرنا یہ شرکیہ باتیں ہیں۔ اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیں۔ اللہ سے ایک ایمان والا دعا کرتا ہے ہر نماز میں بھی، آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا یعنی غصہ کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے، یعنی سیدھا راستہ ان لوگوں کا بتا جن پر انعام ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ نہ بتا کہ جن پر غصہ کیا گیا، جن پر جو گمراہ ہو گئے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ تو ہدایت کے معنی کسی کو نہایت نرمی اور شفقت کے ساتھ میں منزل مقصود تک پہنچانا، اس کو بولتے ہدایت، پہنچانا۔ تو مغضوب کون لوگ ہیں؟ یہودی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو بیچ ڈالا اور نبیوں کو قتل کیا۔ یہودی، ان پر اللہ کا بہت غصہ ہوا، یہودیوں کے راستے پر نہ چلا۔ الضالین سے مراد عیسائی ہے، عیسائی کرسچن جنہوں نے دین میں غلو کیا، دین کے اندر غلو کیا، زیادتی کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا
اور مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بیوی کہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائے اور سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا۔ آمین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار اس دعا کو قبول فرما۔ آمین کا مطلب اے پروردگار اس دعا کو قبول فرما۔ یہ قرآن پاک کا لفظ نہیں ہے، لکھنے میں نہیں آتا، لیکن اس کا کہنا اچھا ہے اور اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ نماز کے دوران میں سورہ فاتحہ آ جائے، سورہ فاتحہ پڑھ لے، اس کے بعد میں آمین آہستہ آواز سے کہنا چاہیے، یہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ان کے ہاتھوں بلند آواز سے یعنی اونچی آواز سے کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ جب امام صاحب آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتے کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی آمین جیسے بندے نے کہا، فرشتے نے بھی آمین کہا، دونوں کے آمین مل گئے تو اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ امام کے پیچھے نماز کی حالت میں ہے یہ حدیث۔ الحمدللہ ہماری سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی۔ پھر انشاءاللہ آئندہ کل سے سورہ بقرہ جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، سورہ بقرہ شروع ہونے والی ہے، اور کلاس مکمل ہو گئی۔ کسی کو کچھ سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔